مختصر وقت واسطے دعوت دیواں گا اپنے فاضل بھائی محترم جناب پروفیسر قاری شفیق الرحمان طارق صاحب کہ وہ محض تشریف لے آندے نے مختصر وقت واسطے اپنے خیال اظہار کردے نے۔ محترم جناب پروفیسر قاری شفیق الرحمان طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ آپ احباب کچھ دیر کے لیے توجہ کیجیے۔ فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ محترم جناب الشیخ محمد یونس صادق حافظہ اللہ تعالی اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والے ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ ان کے خطابات، ان کے بیانات انتہائی مفصل آپ سماعت کریں گے۔ چونکہ آج کی اس بزم کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید یقیناً ایک عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبر کائنات رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ قرار دیا، آپ کو اعلیٰ کردار کا مالک بنایا، اور آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات ایک معجزہ بنی ہے۔ اسی طرح رسول مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دے، کمزور کر دے، جس کی مثال دنیا پیش نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ قرار دے دیا، عاجز کر دینے والی، کمزور کر دینے والی، بے مثال لاجواب کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسل آئے، ان تمام انبیاء و رسل کو کائنات کے خالق و مالک نے جو معجزے عطا فرمائے وہ حسی معجزے تھے، آنکھوں سے نظر آتے تھے، ان کو ہاتھ لگا کے چیک کیا جا سکتا تھا، ان کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، یہ عقلی معجزہ، آپ کا کردار بھی اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حسی معجزے کا وجود
اس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، ید بیضا کائنات کے خالق و مالک نے بطور معجزہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آج پوری دنیا کے اندر نہ ید بیضا کا ان کوئی نشان ملتا ہے، نہ ان کی عصا کا کوئی نشان ملتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے، ان کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد، آسمانوں پر لے جانے کے بعد، ان کے معجزے بھی آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا باکمال معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے قائم اور دائم ہے، ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے خالق و مالک نے بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے ان میں سے کچھ معجزے حصے بھی تھے۔ مثال کے طور پہ پتھروں کا کلمہ پڑھنا، آپ اشارہ کرتے ہیں چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، جناب جابر کی ہنڈیاں میں لعاب دہن ملایا جاتا ہے، 1400 لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، ایک پیالہ 70 صحابہ دودھ کا پیتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ حصی معجزے تھے۔ ان معجزوں کو دیکھ کے صحابہ کرام کا ایمان تو مضبوط ہوا، ان کے یقین کے اندر تو اضافہ ہوا، عقیدت و محبت کے عروج پر پہنچے۔ لیکن ان حصی معجزوں کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس کی دلیل کہیں نہیں ملتی۔ لیکن قرآن مجید جو ایک عقلی معجزہ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، اس کے اندر یہ قوت اور طاقت اور تاثیر موجود ہے۔ اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے کتنے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا تھا۔ خالد الادوانی رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد کی روایت کے مطابق پیغمبر کائنات علیہ السلام سے سورہ نحل کی ایک آیت سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ایک آیت کو سنا اور سن کے مسلمان ہو گئے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت سنی ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، ایک سورت سنی اور سن کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی رات کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ جب اللہ کے پیغمبر نے ان آیات کی تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے دل نے اتنا دھڑکنا شروع کیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا دل ابھی میرے حلق سے باہر نکل آئے گا۔ پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور فرماتے ہیں قرآن مقدس کی یہ تلاوت سننے کے بعد کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، سب سے زیادہ پیارے بنے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کو سنا، اسلام قبول کیا۔ جناب ابن نصیر الجزری بیان کرتے ہیں کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی پیش گوئی کے مطابق مسلمانوں کو یہ بتایا کہ انشاءاللہ روم فتح ہوگا، ایران مغلوب ہوگا، روم غالب آئے گا، ایران مغلوب ہوگا، اور اس پہ سورہ روم کی تلاوت کر کے سنائی۔ پھر جب یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، اس وقت پھر امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تفسیر سورہ روم کے اندر کہ کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پیغمبر کائنات کا یہ عقلی معجزہ تھا۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سنتوں کے ساتھ ان کا واقعہ موجود ہے، اگرچہ سب کی سب ضعیف ہیں لیکن ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ قرآن مقدس کو سنا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات ابن سعد کے مطابق اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ مکہ جاؤ، جس انسان نے، جس شخصیت نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کے حالات و واقعات کو معلوم کر کے آؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی جب واپس پہنچے، اپنے بھائی کو بتایا جا کے اور قرآن مجید کے بارے میں بتایا، اس پیغمبر پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس قدر عظیم کتاب ہے، عظمت و شان والی کتاب ہے، چاشنی اور شرینی والی کتاب ہے، بے مثل اور لاجواب کتاب ہے۔ جب جا کے یہ بتایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن مقدس کو سنا، اسلام قبول کر لیا۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کو سن کے مسلمان ہوئے۔ عثمان بن مظعون، ارقم بن ابی ارقم، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے قرآن مقدس کو سنا اور اسلام قبول کیا۔ حبشہ کا بادشاہ اسمہ نجاشی سورہ مریم کی تلاوت سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں وہی انسان کلمہ پڑھ کے خود بھی اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے مدد اور تعاون کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عقلی معجزہ عطا فرمایا، جس کی کرنیں پھیلیں، جس کی شعائیں پھوٹیں، جس کی روشنی 400 عالم میں پھیلی اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اسلام کو قبول کیا۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن کائنات کے محبوب پیغمبر کو، کائنات کے محبوب نبی کو اللہ نے جو کردار عطا فرمایا تھا، جیسے وہ ایک معجزہ ہے، اسی طرح آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی معجزہ ہے۔ اس پر بھی آج تک لوگوں نے حملے کیے، کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی۔ بلکہ ایک کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ 10 چیزوں کو محفوظ کر دیا۔ 10 چیزوں کو آج تک قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، ایک لفظ کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکی۔ لفظ تو دور کی بات ہے، حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکی، حرف تو دور کی بات ہے، زبر کی جگہ پہ زیر نہیں آ سکا، زیر کی جگہ پہ پیش نہیں لگایا جا سکا، پیش کی جگہ پہ مد نہیں لگایا جا سکا۔ ایک ایک اعراب بھی، ایک ایک حرف بھی، ایک ایک لفظ بھی، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت بھی آج تک محفوظ ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اس قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ کوئی مائی کا لال قرآن مقدس کے معنی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا جو مفہوم اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا، آج تک امت اسی مفہوم پہ کھڑی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا جو مطلب نبی کے صحابہ نے بتایا، آج تک امت اسی مفہوم پہ کھڑی ہے۔ اس کے معنی کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اور تیسرے نمبر پہ
قرآن مجید کی زبان بھی اللہ نے محفوظ کر دی، جس زبان پہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، ان کی زبانیں بھی ختم ہو گئیں۔ آج ان کی زبانوں کو پڑھنے والے، اس زبان کو سننے والے، اس زبان کو سمجھانے والے، اس زبان کو لکھنے والے پوری دنیا میں چند ایک اشخاص تو مل سکتے ہیں، لیکن کیا پتا وہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، اس کی بھی دلیل نہیں۔ لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے، عربی زبان، جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے عربی مبین کہا ہے، واضح زبان کہا ہے، اس زبان کو کائنات کے خالق و مالک نے آج تک اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور آج ایسی وہ زبان ہے، عبرانی سریانی کوئی بولے شاید اس کا انداز بدل جائے، شاید اس کے مفہوم میں تبدیلی آ جائے۔ عربی زبان وہ زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولا کرتے تھے، آپ کے صحابہ بولا کرتے تھے، وہ زبان ان الفاظ کے ساتھ آج بھی دنیا کے اندر کوئی بولے گا، اس کو سننے والے، اس کو سمجھنے والے لاکھوں نہیں اربوں کی تعداد میں مسلمان آج بھی مل جائیں گے۔ اس لیے اس زبان کے الفاظ اور حروف بھی محفوظ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ماحول تھا قرآن مجید کے نازل ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام قرآن مقدس کی تفسیر کرتے ہوئے اگر آپ مسکرائے ہیں، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ قرآن مقدس کا مفہوم سمجھاتے ہوئے نبی رحمت علیہ السلام کی آنکھوں سے اگر آنسو گرے ہیں، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن کو سمجھاتے ہوئے کوئی مثال دی ہے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ میں ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں جس کو حدیث مسلسل بالتشبیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، انسان کا گناہ کرنے سے ایمان اس انسان سے ایسے جدا ہو جاتا ہے جیسے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان اس انسان کے اندر ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ تشبیہ دی ہے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی تشبیہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابی بیان کرتا ہے، پھر اس تشبیہ کو تابعی بیان کرتا ہے، پھر اس کو تبع تابعی بیان کرتا ہے، پھر محدث بیان کرتا ہے، پھر اس کا شاگرد بیان کرتا ہے، پھر اس کا شاگرد بیان کرتا ہے، پھر خطیب بیان کرتا ہے، ادیب بیان کرتا ہے۔ اس کو ممبر رسول پہ بیان کیا گیا، مسند تدریس پہ بیان کیا گیا، اسٹیج پہ بیان کیا گیا، اور کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیغمبر نے قرآن سمجھاتے ہوئے جو ماحول بنایا تھا وہ ماحول آج تک قائم ہے، اور قیامت کی دیواروں تک اسی ماحول کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جاتی رہے گی۔ کائنات کے رب نے اس ماحول کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ کائنات کے رب نے اس کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کی عظمت کو بھی محفوظ کر دیا، نبی کے نسب نامے کو محفوظ کیا۔ وہ پیغمبر جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتنا سچا نبی ہے، وہ کتنا امانت دار نبی ہے، وہ کتنا پاکیزہ نبی ہے، وہ کتنی شان عظمت والا نبی ہے، اس کا نسب نامہ کتنا اعلیٰ ہے، اس کی ماں کتنی اعلیٰ ہے، اس کا دادا اعلیٰ ہے، اس کی نسل کتنی اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کائنات سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنی خواتین میرے نبی کے نسب نامہ میں آتی ہیں، ایک عورت بھی ایسی نہیں، ایک عورت بھی ایسی نہیں کہ جس کی پاک دامنی پہ ذرہ بھر بھی دھبا آیا ہو۔ کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کے نسب نامے کو، نبی کی عزت کو، پیغمبر کے تقدس کو، نبی کی عصمت کو محفوظ کر کے دکھا دیا کہ جس پیغمبر پہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ نبی کتنا صادق ہے، کتنا امین ہے، اور کتنی عظمتوں کا مالک ہے، تاکہ کوئی انسان قرآن پر بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور چھٹے نمبر پہ جس قرآن کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا اس قرآن کی عملی تفسیر پیش کرنے والے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اللہ نے محفوظ کیا، آپ کی زندگی کے لیل و نہار کو محفوظ کیا، آپ کی نماز کو محفوظ کیا۔ کائنات کے رب نے جہاں پر قرآن کو محفوظ کیا وہیں پہ نبی کی حدیث کو بھی محفوظ کیا۔
جس طرح قرآن مقدس کے الفاظ میں شک نہیں کیا جا سکتا، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی طرح حدیث رسول میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس پر قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کے فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے، نبی کی حدیث پر عمل کرنا یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جس رب نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اسی رب نے اس قرآن کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ کائنات کے رب نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس قرآن کے اولین مخاطب جن کو قرآن خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کی تعریفیں، جن کی راتوں کے کردار، جن کے دنوں کے کردار، جن کی تجارت کو، جن کی سیادت کو، جن کے جہاد کو، جن کے سفر کو، جن کی شادیوں کو، جن کے نکاح و طلاق کو، جن کے زندگی کے معاملات کو کائنات کے رب نے بیان کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر کے دکھا دیا، کیونکہ وہ قرآن کو بیان کرنے والے تھے۔ نبی سے قرآن کو سنا ہے، پھر اس کو آگے بیان کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کے کردار کے بارے میں بھی شک ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالکا، العیاذ باللہ، اگر ایک صحابی کے کردار پر بھی انگلی اٹھا لی جاتی، تمام صحابہ کا کردار مشکوک ہو سکتا تھا، اور تمام صحابہ اکرام جو قرآن کو بیان کرنے والے، ان کے قرآن کو بیان کرنے میں شک پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے کائنات کے رب نے کتاب مقدس کی حفاظت کے لیے اپنے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا، اور پوری امت سے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ نکلوا دیا، ان کا فیصلہ اللہ نے کروا دیا، الصحابۃ کلھم عدول، کسی صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی، کسی صحابی کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں کی جا سکتی، صحابی کا تقدس، صحابی کی عظمت، صحابی کی رفعت، صحابی کی بلندی، اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے، کسی صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا تحقیق کے قابل ہے، لیکن نبی کے صحابہ تحقیق کے قابل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کائنات کے رب نے قرآن مقدس کو محفوظ رکھنا تھا، اور صحابہ کے کردار کو کس نے بیان کیا؟ صحابہ سے آگے قرآن کو کس نے نقل کیا؟ صحابہ سے آگے قرآن کو بیان کس نے کیا؟ صحابہ کے شاگردوں نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا۔ آج ہمیں تابعین کی زندگی کے حالات بھی ملتے ہیں، تابعین کی زندگی کے کردار بھی ملتے ہیں، آج ان کے کردار کو بھی اللہ نے محفوظ کر کے دکھا دیا۔ اور 10ویں نمبر پہ تابعین سے آگے تبع تابعین نے قرآن مقدس کو نقل کیا ہے، قرآن مقدس کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح کائنات کے رب نے نبی کی سیرت کو محفوظ کروایا، اسی طرح نبی کے صحابہ کے کردار کو اللہ نے محفوظ کروایا، اسی طرح کائنات کے رب نے تبع تابعین کے کردار کو محفوظ کروایا، اسی طرح کائنات کے رب نے تبع تابعین کے کردار کو محفوظ کروایا۔ قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے کائنات کے خالق و مالک نے ایسا نظام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا، ان کے دماغ میں ایسے علوم کی راہیں نکالی، ان کے دماغ کے اندر ایسے سافٹ ویئر کائنات کے رب نے انسٹال کر دیے کہ مسلمانوں نے 6 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کو محفوظ کر دیا، تاکہ رب کی کتاب قرآن مجید بھی محفوظ رہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کی عظمت پر ہمیں اللہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس کتاب سے محبت کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ اس کی عظمت کو پوری دنیا بھی بیان کرتی رہے، کبھی اس کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی، اور پوری زندگی بھی ختم ہو جائے، قیامت تک کے لوگ اس پہ کوشش کرتے رہیں، قرآن جیسی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ رب کائنات نے اعلان کر دیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، لوگوں اگر تم میں طاقت ہے قرآن جیسی کوئی مثال لے کے آؤ، اگر پورے قرآن جیسی کوئی مثال نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، مفتریات قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن جیسی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ نہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا سکا، نہ 10 صورتیں بنا سکا، نہ چھوٹی صورت کوئی بنا سکا، پھر رب کائنات نے اعلان کیا قُلْ
لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی. لوگوں اگر ساری کائنات کے جنات اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، مل جل کے کوشش کریں، محنت کریں، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اپنے ساتھیوں کو بلا لیں، اپنے افسروں کو بلا لیں، اپنے سرداروں کو بلا لیں، اپنے جاگیرداروں کو بلا لیں، اپنے تعاون کرنے والوں کو بلا لیں، پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، پھر قرآن جیسی ایک صورت بنانے پہ لگ جائیں، ساری زندگی بھی لگے رہیں گے، قرآن مقدس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے والا بنا دے، اس سے محبت کرنے والا بنا دے. جو اس سے چمٹ گیا، اس کے ساتھ لگ گیا، اللہ نے اس کو بلندی عطا فرما دی. رفیع بن مہران آئے تھے، ابو العالی آئے تھے، ایران کے علاقے سے آئے تھے، مجوسی مذہب کے ماننے والے تھے، مسافر پردیسی آئے تھے، غلام کی حیثیت سے آئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، قرآن سے محبت کی ہے، ابن عباس کی شاگردی اختیار کی ہے. ابن عباس رسول اللہ کے چچا حبر حاج الامہ کہا کرتے تھے ان اللہ رفع رفیع بالقرآن. کائنات کے رب نے رفیع بن مہران کو قرآن کی وجہ سے عظمت اتنی عطا فرمائی ہے کہ ابن عباس کی مسند پہ بیٹھنے والے بن گئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی.